جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ٹرانسمیشن کا یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ دراصل صرف انعامات آپ تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہماری اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے جس پر آپ کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ کال مل جانے کی صورت میں آپ اپنی پسند کا گفٹ سب سے پہلے تو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس گفٹ کے حساب سے آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور سوالات کے صحیح جواب دینے پر آپ یہاں سے گفٹ ہیمپرز جیت سکتے ہیں۔ مختلف گفٹ ہیمپرز ہیں۔ اگر میں اسٹارٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈور کے گفٹ ہیمپرز ہیں، اینیکس کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں، اینیکس کوالٹی پروڈکٹس کے۔ اس کے علاوہ فوڈ بستی کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں۔ یونیک بائک ہمارے پاس موجود ہے جو کہ 5 سوالوں میں سے 4 سوالوں کے درست جواب دینے پر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ مسالے کا گفٹ ہیمپرز ہیں ہمارے پاس جو کہ بہترین مسالے ہیں، ملکہ فوڈز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں۔ شہنشاہ رائس ہمارے پاس موجود ہے، شہنشاہ رائس کے 5 kg کے یہ پیکس ہیں جو کہ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گوہر گروپ آف کمپنیز کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے، کمانڈر بلڈرز کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے، گوبیز پینٹس کی جانب سے مختلف گفٹ ہیمپرز موجود ہیں جس میں ٹریول واٹر کولر بھی ہے اور مختلف چیزیں ہیں۔ نیلسن پینٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں، اینیکس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، بٹر بریڈ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں، دوحہ جولرز کی جانب سے یہ بائک جو ہے یہ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ماجبی ناظم آباد پاپوش نگر ایئر کنڈیشن مال کی جانب سے، ماجبی ایئر کنڈیشن مال کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں۔ مزیدار حلیم کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں، مزیدار حلیم کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ مغلیہ فوڈ بستی میں آپ کو بتا چکا ہوں، پاکولا کا ہمیں تعاون حاصل ہے اور چیس کی جانب سے یہ بائک دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایڈور کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں چند آسان سوالوں کے درست جواب دے کر۔ اس وقت ہمارے پاس لائن پر ایک کالر موجود ہیں جنہوں نے پہلے ہی کال کر لی تھی، ہمارے ساتھ ہولڈ پر موجود ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں لبنہ خالد بات کر رہی ہوں گلشن اقبال سے۔ لبنہ خالد، آپ کو ہم بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ مجھے بتائیے کہ آسان کوئی آپ یعنی کسی آسان سوال کے لیے آپ گفٹ ہیمپر لینا چاہیں گی یا پھر آپ موٹر سائیکل کے لیے ٹرائی کرنا چاہیں گی؟ تو یہ بتائیے اگر میں موٹر سائیکل کے لیے کوالیفائی نہ کر سکی تو کیا میرا گفٹ ہیمپر بھی چلا جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، اتنے بے رحم نہیں ہیں ہم لوگ، ہم آپ کو پھر بھی کوئی نہ کوئی گفٹ ہیمپر دیں گے اگر آپ کوئی بھی موٹر سائیکل کے لیے ٹرائی کرنا چاہوں گی۔ اگر میں نے 2 دے دیے تو پھر مجھے گفٹ ہیمپر تو ملے گا نا؟ جی بالکل 5 سوالوں کے آپ کو درست جواب دینے ہوں گے۔ دوحہ جولرز کی جانب سے یہ بائک دی جا رہی ہے، اس کے لیے میں آپ سے 5 سوال کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ 5 میں سے 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا، حسد سے بچنے کی ہدایت کس سورہ میں ملتی ہے؟ ایک دوسرے سے حسد کرنا، سورت کا نام بتانا ہے، سورہ کا نام بتانا ہے، بالکل یہی تو پوچھ رہا ہوں، یہی تو سوال ہے جی۔ آپشنز نہیں ہوتے ہیں، آپشن اس میں نہیں ہوتے، نہیں موٹر سائیکل کے لیے بھی اگر آپشن دوں گا یا ہنٹ دوں گا تو پھر کیسے کام چلے گا یہ بتائیں۔ 5 سوال تو صرف پوچھ رہا ہوں، ایک غلطی کی گنجائش آپ کے پاس ہے۔ سورہ فلق، مجھے افسوس ہے سورہ فلق نہیں بلکہ صحیح جواب ہے سورہ نساء، جو حسد سے بچنے کی جو ہدایت جس سورہ میں موجود ہے وہ ہے سورہ نساء۔ اور اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، ایک سوال کا جواب آپ نے غلط دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا چانس جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کلیم اللہ کے معنی کیا ہیں؟ کلیم اللہ کے معنی کیا ہیں؟ جی، 2 منہ والا کلیم اللہ۔ لائن ڈراپ ہو گئی، مجھے افسوس ہے، یہ ہماری جو بہن ہیں ان کی لائن نہیں مل سکی ہے، یعنی ان کی لائن ڈراپ ہو گئی، یہ جواب نہیں دے پائی تھیں۔ بہرحال کلیم اللہ کے معنی ناظرین اللہ سے کلام کرنے والے کے ہیں۔ اب میں مزید جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون موجود ہیں۔ جی ہمارے ساتھ لائن پر کوئی موجود ہے؟ اچھا، آپ میں کال کر سکتے ہیں ناظرین، اور ظاہر سی بات ہے بائک کے لیے تھوڑے سے مشکل سوالات کیے جاتے ہیں اور بات یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ 5 میں سے 4 سوالوں کے درست جواب دے دیں گی تو آپ بآسانی ہمارے یہاں سے بائک جیت سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ مختلف گفٹ ہیمپرز موجود ہیں جو آپ بآسانی 1 یا 2 سوالوں کے درست جواب دے کر یہاں سے جیت سکتی ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं अनम बात कर रही हूँ कराची से। अनम बात कर रही हैं कराची से। जी अनम, तो बुलंद भाई आपकी ना नाम की तारीफ करनी थी, माशाल्लाह नाम बहुत प्यारा है। बहुत तो अल्लाह शुक्रिया। ताला आप लोग को, आपको और आपके इसी चैनल को इतना बुलंद और कामयाबी दे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मेरी बहन, क्या आप किस गिफ्ट के लिए ट्राई करना चाहेंगी, मुझे बताइए। बस कहते हैं बढ़कर मांगना चाहिए इंसान को, तो बाइक के लिए, ऑफ कोर्स बाइक के लिए। बाइक के लिए चेज की जानिब से ये बाइक दी जा रही है, ठीक है जी। चेज डिपार्टमेंटल स्टोर, चेज के मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, चेज की जानिब से ये बाइक दी जा रही है। और आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगा, आसान सवाल है, मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखती हैं तो आप इजीली बता सकती हैं। मुझे ये बताइएगा जी, जी तैयार हैं, रेडी हैं आप? जी सर बिल्कुल रेडी हूँ। जल्दी से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सारी चीज़ें सामने रख लीजिए ताकि जैसे ही मैं सवाल पूछूं फ़ौरन ही गूगल में डाल के चेक करें कि उसका जवाब है मौजूद या नहीं। अभी तो दिमाग ही गूगल बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताइए क्या कुरान पाक में मकड़ी का जिक्र आया है? अगर आया है तो किस सूरह में आया है? सूरह अनकबूत। सूरह अनकबूत, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। पहले सवाल का दुरुस्त जवाब आपने दे दिया है। और अब हम बढ़ना चाहेंगे आगे मजीद, और आपसे हम मजीद सवालात करेंगे। मुझे ये बताइएगा, दूसरा सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, मुझे बताइएगा कुरान पाक के छठे पारे का उन्वान क्या है? नाम पूछे? जी जी जी, छठा पारा। ला युहिब्बुल्लाह। दुरुस्त जवाब मानता हूँ, ला युहिब्बुल्लाह बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 2 सवालों के आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। अब तीसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा और हम देखेंगे कि आप की नॉलेज कहाँ तक है। मुझे बताइएगा कि हज के लुग़वी माने क्या हैं? हज के लुग़वी माने जी, इरादा करना, एक तरीके से इरादा करना। इरादा करना बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और 3 सवालों के आप दुरुस्त जवाब दे चुकी हैं। मुझे बताइए क्या करती हैं? आपकी नॉलेज मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है। बस वो मैंने भी मतलब रिसेंटली बीकॉम किया, और इस्लामी जो तालीमात है वो हमारे घर में आपस में डिस्कस होती रहती है माशाल्लाह, इस्लामी माहौल है। इस सवालात के जवाब पहले से आपको पता थे या नहीं? पता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग, मैं, बाबा, छोटी बहन और भाई बहन, हम सब ऐसे डिस्कस करते हैं, तो नॉलेज है इसकी बात। तो कोशिश कर रही हूँ कि रमजान में कुछ ऐसा कर जाऊँ कि बस नाम कर जाऊँ। क्या कह रही हैं जी? मैंने कहा कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ इस बार रमजान में ऐसा करूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बस अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। तो क्या काम करती हैं आप? कहीं काम करती हैं, पढ़ती हैं, क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट। जी क्या कह रही हैं? स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट किस कॉलेज में पढ़ती हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, कहाँ पढ़ती हैं? कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया रिसेंटली। कराची में? कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया लास्ट। कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रही हैं, अच्छा माशाल्लाह। चले आपसे चौथा सवाल मैं करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का खिताब जब कुरैश ने दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? उम्र मुबारक जब अमीन जी, सच्चा, अमीन माने सच्चा होता है ना? जी जी जी। सादिक और अमीन के अलकाब से कुरैश ने नवाजा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बेपनाह मुखालफत के बाद भी सादिक और अमीन के लक़ब से ही पुकारा जाता था। वक्त महदूद है। मुबारक जहाँ तक मुझे आइडिया है, दिमाग में आ नहीं रहा कुछ, लेकिन ऑप्शन देखिए सकते। ऑप्शन नहीं दे सकता मैं, देखिए यही तो बात है ना, इसमें ऑप्शन नहीं है। 3 सवालों के जवाब आपने दुरुस्त दिए हैं। ये बताइए। मैं छोटी ही उम्र हो रही है जी, मेरा 24-25 साल ऐसे ही। नहीं मेरी बहन, मुझे अफसोस है, आपका जवाब गलत होता है। सही जवाब है 35 बरस की उम्र थी। 35 बरस? जी जी जी, 35 बरस की उम्र थी। एक जवाब आपने यानी ये गलत हो चुका है आपका। 4 सवालों में से 3 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ठीक है जी? नहीं, मैं इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन देखें आसान से आहिस्ता आहिस्ता आगे जब जाते हैं तो थोड़े से, जाहिर सी बात है, मोटरसाइकिल के लिए मुश्किल सवाल भी करने होते हैं। तो चेस की जानिब से ये मोटरसाइकिल दी जा रही है। आपसे मैं 5वां और आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने दिन पहले हाथियों की फौज ने काबतुल्लाह पर हमला किया था? अबराहा की जो फौज थी। पैदाइश से
پہلے کتنے دن پہلے؟ جی کیونکہ سال وہی ہے، یعنی اس خاص طور پہ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ ابرہہ کا لشکر جو ہے وہ کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے جو ہے چھوٹے چھوٹے کنکریاں ان ہاتھیوں پر برسائی تھیں اور وہ ہاتھی کھایا ہوا بھس بن گئے تھے۔ جی بتائیے گا مجھے کتنے دن پہلے؟ کئی سال کا، اور ہاتھیوں کی فوج سے حملہ۔ جی اچھا سال وہی تھا سر، یہ پوچھ سکتی ہوں؟ جی سال وہی تھا، سال وہی چل رہا تھا، عام الفیل سال وہی چل رہا تھا، عام الفیل ہی کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کو۔ تو آپ یہ پوچھیں کتنے سال پہلے ہوا؟ کتنے دن پہلے؟ اچھا دن پہلے۔ جی اب ٹائم نہیں، دیکھیے پھر وقت محدود ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو پھر آپ کتابوں سے بھی دیکھ سکتی ہیں اتنے وقت میں۔ نہیں میں تو صرف دماغ میں سوچ رہی ہوں کتنے دن پہلے، میرے خیال سے اگر وقت محدود ہے میری بہن، آپ جلدی آپ کو جواب دینا ہوگا۔ 10 دن پہلے؟ نہیں مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے 50 دن پہلے۔ ہاتھیوں کی جو فوج تھی، ابرہہ کی فوج تھی، اس نے حملہ کیا تھا اور کعبۃ اللہ پہ یہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال آپ نے اچھا وہ کیا، ہم آپ کو گوبیز کی جانب سے گفٹ ہیمپر دینا چاہیں گے۔ آپ گلشن اقبال میں ہیں اور ہمارے آفس سے قریب ہیں، تو انم آپ یہ گفٹ ہیمپر یہاں سے آ کے لے جا سکتی ہیں آفس سے، ٹھیک ہے؟ اپنا نام بتائیے گا، ہماری کوارڈینیٹر ہیں سنبل، ان سے آپ رابطہ قائم کر سکتی ہیں اور ان سے یہ گوبیز کا گفٹ ہیمپر آپ حاصل کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی اب ہم مزید کالرز بھی لینا چاہیں گے، مزید ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن اپنے پہلے ٹی وی کا والیوم جو ہے نا وہ آف کر دیجیے گا پلیز۔ عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عتیق میر صاحب آپ چاہیں تو آ سکتے ہیں بالکل، اور عتیق میر صاحب ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہے ہیں۔ مجھے مائک دے دیجیے گا جی، ایک ہینڈ مائک، ہم تاکہ عتیق میر صاحب سے بات بھی کر سکیں۔ اور جی میر صاحب، یہ ہمارا جو حصہ ہے اس ٹرانسمیشن کا، یہ دراصل انعامات، یا آپ چاہیں تو مائک اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، یہ بیسکلی انعامات کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم مختلف جو ہمارے کالرز ہیں وہ ہمیں کال کرتے ہیں اور ان کو ہم درست سوالوں کے، یعنی سوالوں کے درست جواب دینے پر ان کو انعامات دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں، اس قسم کے جو مقابلے ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو بھی ایک شعور بیدار ہوتا ہے کہ وہ معلومات حاصل کریں، جی وہ علم حاصل کریں۔ تو اس میں انعام کا انعام ہے اور علم کا علم ہے، بے شک بے شک، لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور صاحب علم تو ہر وقت ہر مقام پہ، ہر منزل پہ عزت پاتے ہیں، جی، اور علم والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا تو اب ہم ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ہم ان سے بات بھی کرنا چاہیں گے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ندیم احمد بات کر رہا ہوں۔ ندیم احمد، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کراچی سے۔ کراچی سے کال کی ہے، اچھا موٹر سائیکل کے لیے ٹرائی کرنا چاہیں گے؟ جی ضرور ضرور۔ اسلامک نالج ہے آپ کی؟ کیا کرتے ہیں آپ، مجھے یہ بتائیے۔ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں۔ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، اچھا مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلا سوال، بائک میں آپ کو بتاتا چلوں، مہاجبین ایئر کنڈیشن مال ناظم آباد پاپوش نگر کی بائک جو آپ کو ہم آفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا، 5 سوال کروں گا، 5 میں سے 4 کے درست جواب آپ نے دینے ہیں، ٹھیک ہے میر صاحب؟ جی ریڈی ہیں آپ؟ ندیم صاحب، ندیم احمد صاحب ریڈی ہیں آپ؟ جی ضرور۔ آپ ہر بات میں ضرور کہہ رہے ہیں، ابھی دیکھنا ہی ہے کہ نالج کتنی ہے آپ کی۔ تعمیر کعبہ سب سے پہلے کس پیغمبر علیہ السلام نے کی تھی؟ کعبہ کی تعمیر، جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتائیے گا ندیم احمد صاحب کہ کعبے کی تعمیر، کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کی تعمیر سب سے پہلے کس پیغمبر علیہ السلام نے کی تھی؟ آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، بالکل درست جواب ہے جی، اور ایک سوال کا درست جواب آپ نے دے دیا ہے۔ اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا، کچھ آسان سوال کریں گے، کچھ مشکل سوال کریں گے، اور انہی میں سے پھر آپ نے یہ بائک جو ہے 5 سوالوں میں سے 4 سوالوں کے درست جواب آپ نے دینے ہوں گے۔ آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ
اچھا جی، ہم کچھ آسان سوال آپ سے کرتے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ مجھے سن بتانا ہے آپ نے. سن بتانا ہے جی. یہ جو شق القمر کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کفار قریش پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھائیں جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے اشارہ کیا اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو کے ایک اس طرف اور ایک اس طرف چلا گیا. تمام جو کفار قریش تھے وہ حیران رہ گئے تھے وہ، اور ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں رہا تھا. کیا کہیں گے آپ کہ کس سن میں یہ واقعہ پیش آیا؟ آئی تھنک ہجرت سے تو پہلے کی واقعہ ہے یہ. سن بتائیں مجھے. سن عیسوی جی. اس وقت سن بتانا ہے، سورج کی بات نہیں کر رہا. آپ نے سال بتانا ہے، سال کون سا تھا؟ سن 100 ہجری تھا، سن 100 عیسوی تھا. 100 عیسوی کیسے ہوگا؟ 576 عیسوی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں نا کہ کون سی چیز کس حساب سے کہی جاتی ہے. بہرحال مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے 590. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا 40 برس کی عمر میں، تو پھر وہاں سے 90 سال چلتے رہے. 13 تک 90 سال چلے، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرما دی تو وہاں سے مسلمانوں کے ایک نئے تاریخ کا ایک ابتدا ہو گئی، ایک نئے کیلنڈر کی ابتدا ہو گئی جسے ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. اور وہاں سے یہ ہجری سال جو آج تک ہم فالو کر رہے ہیں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی ہم ہجرت سے اس تمام کیلنڈر کو منسوب کرتے ہیں. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کس سورہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شق القمر کی گواہی دی ہے؟ یہی جو میں نے آپ سے واقعہ پوچھا 590 میں پیش آیا، یہ کس سورہ میں موجود ہے؟ اس کی گواہی قرآن پاک کی سورہ میں موجود ہے. سورہ جی ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے اس کو دیکھ پڑا تھا. بس ابھی جس وقت سوال پوچھا تھا اسی وقت ذہن سے نکل جاتا ہے. مسئلہ ہے عتیق میر صاحب ویسے پتہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا جیسے ہی سوال پوچھا جاتا ہے اسے ذہن سے نکل جاتا ہے. جی بتائیں. چل رہی ہوتی ہے نا، کنفیوژن ہو جاتی ہے. ویسے حقیقت ہے کہ سوال عام آدمی کے بس کی بات ہے. عام آدمی کے بس کی سر موٹر سائیکل جیت رہے ہیں گھر سے بیٹھ کے صرف 4 سوالوں کے جواب. جی جی بالکل. قمر میں مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. مانے تو کئی حد تک ٹھیک ہے، لیکن سورہ نجم میں جو ہے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. مجھے افسوس ہے 2 جواب آپ کے غلط ہو گئے. ایک سوال کا آپ نے درست جواب دیا تھا، لہذا آپ کو ہم ملکہ مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپر دینا چاہیں گے. یہ ملکہ مسالے کا گفٹ ہیمپر ہے میرے بھائی. آپ ہمارے آفس تشریف لا سکتے ہیں. ہمارا آفس گلشن اقبال میں ہی موجود ہے. آپ کراچی میں موجود ہیں، یہاں سے آ کے آپ یہ گفٹ ہیمپر حاصل کر سکتے ہیں. ہماری پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں، آپ ان سے یہ گفٹ ہیمپر لے سکتے ہیں. اپنا نام بتا دیجئے گا، انہوں نے بھی نوٹ کر لیا ہوگا، اور آپ کی نام کی شناخت سے ہی ہم آپ کو یہ گفٹ دیں گے. بہرحال ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان المبارک کا یہ خصوصی پروگرام آباد ہے رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہے عتیق میر صاحب. آج یہاں جو گفٹس ہم بانٹ رہے ہیں تو اس میں میری مدد بھی کر رہے ہیں، ذرا رہنمائی بھی فرما رہے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں سر، آسان کام ہوتا ہے سوالات کے جوابات دینا گھر سے بیٹھ کر؟ خاص طور پہ لوگوں کو اسلامی ہسٹری کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے جی، لیکن جب اس میں کوئی مایوس ہوتا ہے جواب دینے میں تو اس کو اپنے اوپر بھی غصہ آتا ہے، اور پھر وہ اگلی مرتبہ جو پریپیئر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو زیادہ صاحب علم ہوتا ہے. تو یہ ایک چیلنجنگ یہ جو آپ کا جو سلسلہ ہے سر، یا اس طرح کا جو ہمارا مقصد جو ہے نا دراصل وہ یہ ہے
کہ لوگوں کو ہم معلومات فراہم کریں, لوگوں تک معلومات جائے, یقیناً جو سن اور رہے یہ ہیں جو اسلامک دیکھ رہے ہیں نالج جو ہے نا یہ لوگوں تک جائے. بے سب شک. سے اہم چیز یہ ہے سوال کا وہ جواب دے یا نہ دے, لیکن جب آپ جواب دے یا نہ دیتے دے, ہیں لیکن یہ کہ کم از لوگوں کم کو علم پہنچ جاتا ہے. علم پہنچ جائے لوگوں کو. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, آپ نے نام کیا بتایا تھا اپنا؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں. اچھا, میرے خیال میں وہ لائن ڈراپ ہو گئی تھی جو وقفے میں ہمارے پاس موجود تھی. جی کیا نام بتایا, دوبارہ بتائیے گا. عائشہ بات کر رہی ہوں میں. عائشہ بات کر رہی ہیں آپ, ٹھیک ہے. عائشہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے IFB بھی ہمارے کانوں میں لگی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی سننے میں دقت کبھی کبھی ہوتی ہے. جی تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کرتی ہیں آپ, کہاں سے کال کی ہے آپ نے؟ جی میں نے کرک سے کال کی ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کرک سے میں نے کال کیا ہے. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ یعنی کل سے آپ کال کر رہی ہیں تو کرک سے میں نے کال کی ہے. کرک سے. کرک کوئی علاقہ بتا رہی ہے. اچھا, کوئی علاقہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے, یہ بتائیں مجھے. یہ کس صوبے میں ہے پاکستان کے؟ KPK میں ہے یہ. KPK میں ہے. اچھا اچھا اچھا, تو ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی KPK سے کرک سے آپ نے کال کی ہے. اچھا میری بہن, مجھے یہ بتائیے کہ کیا کرتی ہیں آپ, پڑھتی ہیں, گھر میں رہتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ جی جی میں جاب کرتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جاب کرتی ہیں. تو موٹر سائیکل کے لیے سوال پوچھنا چاہیں, مطلب میں آپ سے پوچھوں, یا کوئی عام سے گفٹ ہیمپر لینا چاہیں گی, مجھے بتائیے. بس اگر بس چلو موٹر سائیکل کے لیے چاہیے. اگر میں, جی بتائیے. چلے موٹر سائیکل کے لیے چاہیے. چلیں ٹھیک ہے جی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. سب سے پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بوقت وفات کیا تھی؟ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ امہات المومنین میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عقد مبارک فرمایا تھا جب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی. اب مجھے بتائیے گا کہ بوقت وفات حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 50 سال کی. نہیں, مجھے افسوس ہے میری بہن, صحیح جواب ہے 65 سال. دیکھیں اب یہ بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سا چیزوں کو یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی جب انہوں نے عقد مبارک فرمایا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر مبارک تھی تو آپ نے اعلان نبوت فرما دیا, یعنی اعلان کر دیا نبوت کا. اس حساب سے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت ہی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جو ہے 55 برس تھی. پھر جو ابتدائی مکی زندگی تھی یہ بڑا تلخ, یعنی ایک ایسی ابتدا میں جو مشکلات سامنے پیش آئیں, پھر شیب ابی طالب, اور پھر عام الحزن جسے ہم کہتے ہیں, جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی ساتھیوں کا انتقال ہوا, جس میں سے ایک حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں, اور 10 نبوی کو چونکہ عام الحزن منایا جاتا ہے اسی لیے 65 سال کی عمر میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا سے کوچ فرمایا. جی میری بہن لائن پہ ہیں آپ؟ جی جی بالکل میں لائن. جی آپ لائن پہ ہیں. اب میرے خیال میں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. دیکھیے میں جب سوالات کرتا ہوں تو اس کی پوری, جب تک اس کی آپ کو ریسرچ نہ پتا ہو, ساری چیزیں نہ پتا ہو, اس وقت تک آپ نہیں جواب دیں, یعنی آپ جواب بھی کسی سے لے رہے ہوں تو آپ کو کم از کم اس کی پوری نالج ہونی چاہیے. اچھا میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. میری بہن مجھے بتائیے گا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ عام الحزن تھا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی, کیونکہ آپ کے دادا کے بعد آپ کی پرورش کا جو ذمہ ہے وہ حضرت ابو طالب نے اٹھایا تھا. تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب کی وفات کے درمیان, چونکہ یہ ایک ہی سیم ایک سال ہے, عام الحزن جسے غم کا سال کہا جاتا ہے, کتنے دن کا فرق تھا جب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے کوچ فرما چکی تھی تو اس کے کتنے دن بعد حضرت ابو طالب اس دنیا سے کوچ فرما گئے؟ 4 دن بعد. نہیں میری بہن, مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے 3 دن بعد. لیکن بہرحال میں مزید آپ سے سوالات کرنا چاہوں گا اور ہم دیکھتے ہیں. اچھا تھوڑی آسان کویسچن کر دینا. چلیں جی, NX کا آپ کو گفٹ ہیمپر دوں گا میں, ٹھیک ہے جی. NX کا گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جائے گا. کوئی آسان سوال آپ سے کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر میں عمرے سے ریلیٹڈ کوئی آسان سوال کروں تو آپ جواب دے دیں گی؟
نہیں عمر سے تو اتنا زیادہ مجھے معلومات نہیں ہے. عمر سے ریلیٹڈ معلومات نہیں ہیں آپ کی. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں گی کہ جنرل نالج کے بارے میں آپ جی جنرل نالج کے بارے میں اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کر لیں تو. جنرل نالج کے بارے میں اگر آپ سے کوئی سوال کریں تو وہ آپ اسلامک سوالات نہیں کروں میں, بالکل جنرل نالج سے کروں. نہیں بس اسلامک ہی ڈال دیں لیکن تھوڑا آسان کر دینا. تھوڑا آسان چلے کر لیتے ہیں. چلے مجھے آسان سوال آپ سے کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سعودی عربیہ یعنی جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مقام جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آسان سوال ہے بہت. احرام باندھنے احرام کی پابندی لگ جاتی ہے, وہاں سے آپ نے احرام باندھنا ضروری ہے ورنہ آپ کو دم دینا پڑے گا, یعنی آپ نے کوئی قربانی دینی پڑے گی, کسی جانور کی قربانی دینی پڑے گی اگر وہاں سے احرام نہیں باندھا تو. اچھا مینا نہیں میری بہن مینا تو نہیں ہے اس کا جواب. اچھا یہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, حالانکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم جو ہے نا ان کو کوئی نہ کوئی انعام ضرور دیں. بہرحال اب ہمارے ساتھ چونکہ عتیق صاحب موجود ہیں, عتیق صاحب کالر نہ صحیح کم از کم یہ انعام دینے کا جو شوق ہے یہ آپ کے ہی تھرو ہم پورا کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کو بغیر, لیکن یہ انعامات آپ کو بغیر سوال پوچھے دیے جا رہے ہیں. سوال تو آپ نے بہت پوچھے, ہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے. تو یہ آپ کو نیلسن پینٹس کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے, اور دوسری جانب آپ کو ایڈور کی جانب سے بھی یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. عتیق صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. دونوں اداروں کا مشکور ہوں. جی جی, اور میری دعا ہے کہ آپ ترقی کریں, آمین آمین, اور آپ کا کام پھلے پھولے. آمین آمین. ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا, آپ بھی خوش جس کے رہیے. وسیلے سے آپ کو بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ, تھینک یو. اور میں نہیں سمجھتا کسی کی دلچسپی کسی لمحے کم ہوتی ہوگی. چلیں جی, بہت شکریہ. عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے بھی کچھ نہ کچھ جو انفارمیشن ہے, نالج ہے, وہ آپ تک پہنچی ہوگی. اگر کہنے میں, سننے میں, بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے درگزر کرنے کی درخواست کروں گا. اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں. اپنے جاننے والوں کا, گھر والوں کا, رشتہ داروں کا, سب کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.